جب میں بڑی ہوئی تو میرے دو بھائی شکور اور مشکور کو دیکھا تھا۔ یہ دونوں ہی جڑواں تھے۔ اماں کہتی تھی کہ شکور اور مشکور ہمارے گھر کے لیے ایک نعمت ہیں اور انہی کی وجہ سے گھر میں یہ برکت اور سکون ہے، جبکہ ہمارے رشتہ دار مشکور اور شکور کی وجہ سے ہم سے ملنا جلنا بھی بند کر چکے تھے۔ میں شکور اور مشکور کی اکلوتی بہن تھی۔ گھر میں صرف اماں اور بھائی ہوتے تھے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو اماں کو بستر پر نہ پا کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ بھائی بھی ایسے تھے جن کا چلنا پھرنا ویسے ہی مشکل تھا، کیونکہ کافی سارے کام اماں خود کرتی تھیں۔ پچھلے سال ہی تو انہوں نے چلنا شروع کیا تھا۔ اب ایسے بھائی کسی بہن کی حفاظت کیا کریں گے جن کے اپنے جسم چھوٹے ہوں اور وہ ٹھیک سے چل پھر بھی نہ سکتے ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ چھت پر مجھے کسی کے قدم رکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے دیکھا میرے کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اماں کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اللہ کا نام لے کر میں کمرے سے باہر آئی۔ اماں کا اور میرا کمرہ ایک ہی تھا۔ جب سے ابا کی وفات ہوئی تھی تب سے اماں مجھے اپنے کمرے میں ساتھ ہی رکھتی تھیں، لیکن پورا گھر خالی تھا۔ اماں کو نہ پا کر مجھے بہت بے چینی ہوئی تھی۔ گھر میں کھلا سا سین تھا۔ میں نے جا کر گھر کے دروازے کو دیکھا، گھر کا بیرونی دروازہ تو بند تھا۔ اس کا مطلب کہ اماں گھر میں ہی ہے۔ میں نے سارے گھر کی روشنیاں جلا دیں۔ ادھر ادھر دیکھا، مجھے محسوس ہوا کہ چھت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اماں وہیں پر موجود ہیں۔ مجھے رات کے اس پہر چھت پر جانا بھی بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے جب میں چھت پر پہنچی تو دیکھا اماں جائے نماز بچھائے اندھیرے میں بیٹھی دعا کر رہی ہیں۔ میں دبے قدموں اماں کے پاس پہنچی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ اماں اللہ سے رو رو کر اپنے کسی گناہ کی معافی مانگ رہی تھیں۔ یا اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، مگر تم میری غلطی کی سزا میری اولاد کو مت دینا۔ اماں کے آنسو دیکھ کر مجھے لگا جیسے کہ وہ اپنے کسی بہت بڑے گناہ پر پچھتا رہی ہوں۔ اتنی دیر عورت بھلا کیا گناہ کر سکتی ہے؟ میرا دل مسلسل یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اتنے میں اماں کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو اماں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ وہ ہڑبڑا گئی تھی، جیسے مجھے یہاں آنے کی توقع نہ ہو ان کو۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں میں نے 100 بار کہا ہے کہ اگر میں کمرے میں نہ ہوں تو اندر سے دروازے کو بند کر لیا کرو۔ یہاں چھت پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلو نیچے۔ جوان لڑکی ہو تو تم اپنی حفاظت اب خود کرنا پڑے گی۔ شکور اور مشکور تو اس حالت میں نہیں کہ اپنی بہن کو سنبھال سکے۔ اماں اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے نیچے آ رہی تھیں اور مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں اپنے گناہوں کی معافی کیوں مانگتی ہیں، حالانکہ محلے میں اماں کی بہت زیادہ عزت تھی۔ کوئی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ محلے کے بچے ان کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن اماں کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھیں، ہر وقت روتی رہتی اور پچھتاتی رہتی۔ کبھی کبھی شکور اور مشکور کی طرف دیکھ کر اماں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور کہتے کہ میرے بچوں کو میرے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ میں اماں سے پوچھتی بھی کہ تم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے شکور اور مشکور ایسے پیدا ہوئے؟ تب اماں خاموش ہو جاتی اور جا کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیتی۔ مجھے اب اماں کی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا۔ وہ خواہ مخواہ ہی خود کو کوستی ہیں۔ میں نے ایک دن سوچا یہ باتیں ان سے پوچھنا چھوڑ دی تھیں، لیکن زندگی میں انسان کو کبھی سکون نہیں آتا، لوگ سکون اور چین سے جینے بھی کب دیتے ہیں۔ اس دن میری پھپھو گھر آ گئی۔ پھپھو ہمارے گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت دینے آئی تھیں۔ آتے ہی اماں کو شادی کا کارڈ پکڑا کر بولی، زائدہ تمہیں شادی میں ضرور آنا ہے، اور ہاں اپنے بچوں کو بھی لے کر آنا۔ شکور اور مشکور، ویسے بھی تم ان بیچاروں کی شادی کی خوشی تو دیکھ نہیں سکتی۔ اچھا ہے کہ میرے بیٹوں کی شادی میں ہی تم اچھا سا جوڑا پہن لینا اور اپنے سارے ارمان پورے کر لینا۔ یہ بات سن کر اماں کو کیسے غصہ آ گیا، ان کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ پھپھو کو للکارتے ہوئے بولی، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے بیٹوں کی شادی میں ارمان پورے کروں گی؟ میرے اپنے بھی ماشاءاللہ سے 2 بیٹے ہیں، میں ان کی شادی کیوں نہیں کروں گی؟ پھپھو یہ بات سن کر زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑی۔
میں بھی انہیں اکا بکا دیکھ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ ارے بھائی، تم اپنے 2 بیٹوں کی شادیاں کرو گی کیسے؟ یہ بتاؤ، ان کے تو جسم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی شادی کیسے ممکن ہے؟ یہ تو شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھپھو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی اماں کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ تب امی نے وہ بات کی کہ مجھے ان پر حیرت ہونے لگی، بلکہ لگا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی۔ حمیدہ، تم زیادہ مت اتراؤ۔ ٹھیک 3 مہینے کے بعد میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کروں گی۔ شادی میں تمہیں بھی دعوت دوں گی اور تمہیں شادی میں آنا ہوگا۔ میرے بیٹوں کو تم معمولی یا گرا پڑا مت سمجھو۔ مولوی عبداللہ کے بیٹے ہیں، کنوارے نہیں مریں گے۔ اللہ جنت نصیب کرے مولوی صاحب کو۔ کہتے تھے کہ جو نکاح کی سنت پوری کیے بغیر مر گیا، اس کا تو جنازہ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ تو بس میں اپنے بیٹوں کے لیے نکاح کی سنت ضرور پوری کروں گی، تمہیں یقین ہو یا نہ ہو۔ پھپھو یہ سن کر ہنسنے لگی۔ ارے یہ تو بتاؤ کہ تم ان میں سے کون سے بیٹے کی شادی کرو گی، اور کیا دوسرے بیٹے کو زہر کا انجیکشن دے کر مار دو گی؟ کیونکہ ایک بیٹے کی شادی کرو گی تو پھر وہ اپنے فرائض کیسے پورے کرے گا، اور دوسرا بیٹا کہاں جائے گا جس کا جسم اس کے ساتھ ہی جڑا ہے؟ پاگل عورت، ایسے بچوں کی شادیاں نہیں کی جاتی۔ یہ زندہ ہے، تم اسی پر شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ تو ایسے بچے اتنا پل بڑھ کر جوان ہی نہیں ہوتے، اور تم ہو کہ تمہیں ان کی شادی کی پڑی ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ میں جا رہی ہوں، مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ سٹھیا گیا ہے۔ شادی میں آنا ہو تو آ جانا۔ پھپھو یہ کہہ کر ہمارے گھر سے نکل گئی۔ میں اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں کے چہرے پر ابھی بھی غصہ تھا۔ دیکھ لینا سدرا، میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کروں گی، اور شادیاں بھی ایسی کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اماں تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہمارے پاس نہ پیسہ ہے، نہ گھر ہے، نہ دولت ہے، اور پھر ان دونوں کی شادی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ دونوں ہی چارپائی پر پڑے ہیں؟ پھپھو کی بات کو دل پر نہیں لینا چاہیے تھا آپ کو۔ میں نے کہا تو اماں مجھے غصے سے گھورتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور ہمیشہ کی طرح کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مگر آج رات کو مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ والے کمرے میں ہی سونا پڑا تھا۔ اماں نے رات تک کمرے کا دروازہ نہیں کھولا، تو میں ڈرتی ہی رہ گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اماں کو پہلے کبھی اتنا غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے خیر ان کے کمرے میں جانے کے بعد شکور اور مشکور کے کمرے میں آئی تو وہ بھی سو رہے تھے۔ میں آج خود انہی کے کمرے میں سو گئی تھی۔ صبح ہوئی تو بند کمرے کا دروازہ کھولا اور کہنے لگی میں اپنے بیٹوں کا رشتہ ڈھونڈنے جا رہی ہوں، اور آج گھر میں سارا کام تمہیں کرنا پڑے گا، اس لیے تم ذرا دھیان سے کام کرنا، اور ہاں دوپہر کے لیے کھانا بنا لینا۔ اماں کی بات سن کر مجھے لگا کہ اماں واقعی میں پاگل ہو گئی ہے۔ ایسے بیٹے کا رشتہ کون دے گا؟ میں نے اماں سے پوچھا، پر ان کے سر پر تو جیسے جنون طاری تھا۔ اماں گھر سے نکل گئی، میں نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ گھر کے کام جو کرنا تھے، خیر 1-2 ہفتے اماں اسی طرح چکر لگاتی رہیں۔ 2 ہفتے کے بعد جب پھپھو ہمارے گھر آئیں تو پھپھو کے سامنے اماں نے یہ بم پھوڑا کہ میں نصیر الدین کی 2 بیٹیوں سے اپنے 2 بیٹوں کی شادیاں کر رہی ہوں، اور شادیاں بھی ایسے کہ تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ امی کی یہ بات سن کر پھپھو ہکا بکا ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ ابھی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا وزیر الدین تو بیچارہ مجبور ہے، لیکن آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں خواہ شادی کے نام پر بے حیائی کرنے جا رہی ہیں؟ خود سوچیں کہ دونوں بیٹوں کی بیویاں ایک کمرے میں کیسے رہ سکتی ہیں۔ ایک لڑکے کی بیوی دوسرے کے لیے غیر محرم ہوگی، اسی طرح دوسرے کا پہلے کی بیوی سے پردہ ہوگا۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ میری ضد میں آ کر اتنا بڑا نظام توڑنے جا رہی ہیں۔ آپ کو کوئی حساس نہیں ہے۔ آپ ایک محلے میں رہتی ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ کل کو جب آپ یہ بات محلے میں بتائیں گی تو لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ پتہ ہے نا آپ کو؟ مجھے پتہ ہے، سب جانتی ہوں میں، اور مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں۔ تم نے آنا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں بھی آؤ گی تو یہ شادی ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھوں گی۔ یہ کہہ کر پھپھو تو چلی گئی، پر اماں باقاعدہ شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ اپنے بیٹوں کے لیے اچھے کپڑے لائی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ گھر کی سجاوٹ بھی شروع ہو گئی۔
مجھے اماں کی باتوں پر ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مولوی نصیر الدین نے بھی اپنے جاننے والوں میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ وہ مولوی عبداللہ کے بیٹوں کو رشتہ دے رہا ہے۔ مولوی عبداللہ کے بیٹوں کو رشتہ دینے کا مطلب جانتے ہو؟ لوگ اس سے پوچھتے تو وہ ٹال دیتا تھا، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن پھر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ نصیر الدین اس شادی پر کیوں مان گیا تھا۔ اس نے تو ایک ہی مہینے میں اماں کے ہاتھ پاؤں گلا اور کان خالی کر دیے تھے، ان میں کوئی زیور نہیں تھا۔ تو نصیر الدین نے انتہائی چلاک اور لالچی آدمی تھا، اس نے اماں کو لوٹ لیا اور بدلے میں اپنی بیٹیوں کے رشتے دے دیے۔ اسے تو نکاح کی نزاکت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب ہمارے خاندان والوں کو اس شادی کا پتہ چلا تو سب لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ تایا ابو نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ شادی نہیں بے حیائی ہے، اور اس میں بے حیائی کی تقریب میں ہرگز شرکت نہیں کروں گا۔ باقی خاندان کی بھی کافی سارے لوگوں نے اس شادی میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس رات اماں نے اپنے گھر میں کھیر بنائی، اپنے دونوں بیٹوں کو کھلائی اور پھر مجھے بھی دی۔ کہنے لگی کہ جا کر یہ محلے میں بانٹ آؤ۔ میں نے دیکھا آج اماں کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، اور 3 دن کے بعد شادی تھی، مگر پھر بھی اماں بہت مطمئن لگ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا جیسے دل میں کوئی بہت بڑی بات دبائے ہوئے ہوں۔ مگر جیسے ہی میں کھیر بانٹ کر گھر واپس آئی تو دیکھا گھر میں اماں نہیں تھیں۔ شکور اور مشکور اپنے کمرے میں تھے، جبکہ کچن میں بھی اماں نہیں تھیں۔ مجھے لگا کہ وہ واقعی دوسری بار بھی چھت پر گئی ہوں گی، پر جیسے ہی چھت پر گئی تو اماں نے چھت کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ میں نے چھت کے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دی تاکہ اماں دروازہ کھول دے، پر آج انہوں نے میرے دستک دینے پر بھی دروازہ نہیں کھولا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اماں کو میری باتیں بہت بری لگتی ہوں، لیکن ایسا تو اماں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا کہ وہ گھر کا دروازہ بند کر کے اوپر چھت پر چلی جائیں۔ میں رات تک ان کا انتظار کرتی رہی۔ رات کو بھی جا کر میں نے دروازہ بجایا، لیکن اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے جا کر شکور اور مشکور کو بتایا، وہ بھی بیچارے سوائے رونے کے اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ شکور کہنے لگا کہ تم اماں کو ہمارا واسطہ دے کر آواز دو، اماں دروازہ کھول دے گی۔ لیکن میرا ایسا کرنے کے باوجود بھی اماں نے چھت کا دروازہ نہ کھولا۔ اب ہم تینوں کو اماں کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ تب مجھے شکور نے مشورہ دیا کہ تم جا کر محلے کے کسی آدمی کو بلا لاؤ، پھر چھت کے دروازے کی کنڈی توڑ دیتے ہیں، اور تم جا کر دیکھ لینا کہ اماں کیا کر رہی ہیں، کیونکہ رات سردیوں کی ہے۔ اسی طرح اگر ہم انہیں کھلے آسمان تلے چھوڑ دیں گے تو بھی اچھا نہیں ہوگا، کیا پتا انہیں کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے۔ مجھے یہ بات بالکل ٹھیک لگی۔ میں نے جا کر صغیر چچا کو یہ بات بتا دی۔ صغیر چچا بھی سن کر پریشان ہو گئے، ایک کارپینٹر کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ یوں چھت کے دروازے کو توڑ دیا گیا، اور دروازہ توڑتے ہی میری نظر سامنے پڑی، میرے ماں پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اماں کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر کا یہ راز باہر کے لوگوں کو پتہ چلے، اس لیے میں ان لوگوں کو فوراً وہاں سے جانے کا کہا۔ اماں پر چادر ڈال دی تھی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری اماں کا یہ راز کسی کو بھی پتہ چلے۔ آج میں اپنے ابا کی روح کو کیا جواب دوں گی؟ اماں، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اپنے بیٹوں کی شادی کے پیچھے اتنا پاگل ہو گئی ہو، یا گری ہوئی حرکتیں کیوں کی ہیں تم نے؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، پر اس وقت اماں کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اماں کو سہارا دے کر نیچے کمرے میں لایا تھا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اماں اس قدر گری ہوئی حرکت کریں گی، لیکن اماں کو بھول ہی گئی تھی۔ میں نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور ان کو جگانے کی کوشش کی، پر انہوں نے آنکھ نہیں کھولی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اماں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ ڈاکٹر کو تو میں بلانے سے رہی۔ کافی دیر کے بعد اماں نے خود ہی آنکھیں کھول لیں۔ وہ خود کو میرے کمرے میں پا کر حیران ہو گئی۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ مجھے اوپر جانے دو، میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دو۔ خدا کا خوف کریں اماں، ایسی کون سی مصیبت آ گئی کہ آپ ابا کی روح کو پریشان کریں گی؟
پتہ ہے آپ کو جو آپ کر رہی ہیں اس سے ابا کی روح کو کتنی تکلیف ہوگی؟ نہیں تکلیف ہوگی جتنی تکلیف ممتا کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف تمہارے باپ کی روح کو نہیں ہوگی۔ کرنے دو مجھے جو میں کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں کا دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ مجھے اپنی ماں کے اس پاگل پن پر بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بگڑ چکے تھے۔ 3 دن بعد شکور اور مشکور کی شادی تھی۔ حیرت انگیز طور پر شادی کا دن قریب آیا تو اماں کی حالت سنبھل گئی۔ اماں نے مجھ سے تیار ہونے کو کہا۔ ہمارے خاندان کے ساتھ بارات میں کوئی نہیں جا رہا تھا سوائے میرے ماموں اور ماموں کے چند بچوں کے، جن کی زندگی میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہم لوگ بارات لے کر نصیر الدین کے گھر پہنچے۔ نصیر الدین بھی اپنی بیٹیوں کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے تیار تھا۔ اماں نے ایک پوٹری اسے تھما دی۔ نصیر الدین نے وہ کھول کر دیکھی، اس کی آنکھیں چمک گئی تھیں۔ یقیناً یہ سونا ہوگا، میں نے دل میں سوچا اور افسوس کرنے لگی۔ کیسا باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہا ہے؟ اماں نے مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب نے بڑی مشکلوں سے اماں کی منت سماجت کرنے پر میرے بھائیوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ شکور اور مشکور دونوں شادی شدہ ہو چکے تھے۔ امی کی 2 بہنیں بھی گھر آ گئی تھیں۔ بڑی عجیب سے لمحات تھے۔ ہم ان دونوں لڑکیوں کو لے کر یعنی انہیں رخصت کر کے اپنے گھر لے آئے تھے۔ دونوں لڑکیوں کو اماں نے اپنے کمرے میں بٹھایا۔ میں اماں کا منہ دیکھنے لگی۔ اماں تم اپنا سارا سونا بیچ کر ان دونوں لڑکیوں کو خرید کر تو لائی ہو، پر انہیں سہاگن کیسے بناؤ گی؟ کیوں نہیں بناؤں گی؟ میرے بچوں کا پورا حق ہے، وہ اپنی شادی شدہ زندگی گزاریں، بچہ پیدا کریں، اپنی نسل کو آگے بڑھائیں۔ اماں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ پتہ ہے نا کہ تمہارے دونوں بیٹوں کے جسم جڑے ہوئے ہیں اور یہ دونوں لڑکیاں الگ الگ ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے جتنی زندگی برباد کر دی ہے اس پر رک جائیں۔ میری بات سن کر اماں ہنسی اور دونوں لڑکیوں کو لے کر میرے کمرے میں چلی گئیں۔ اماں کیا کرنے لگی ہو؟ وہ ان دونوں لڑکیوں کو لے کر بھائی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ شکور اور مشکور کو دولہا بنے دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوئی، لیکن اب جو ہو رہا تھا وہ بالکل بھی ناقابل یقین تھا۔ اماں نے جا کر ان دونوں لڑکیوں کو اس کمرے میں رکھا اور کمرے کے باہر دروازے کو بند کر دیا۔ میں جا کر دروازہ پیٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دونوں شادی کر چکے تھے، ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ اب میں کیسے کہہ سکتی تھی کہ انہیں کمرے میں نہیں جانا؟ اب اماں ہی رہ گئی تھی جو کہ چھت پر چلی گئی تھی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گئی، مگر چھت کا دروازہ ہمیشہ کی طرح بند تھا۔ میں دروازے کے پیچھے سے چلانے لگی، اماں دروازہ کھولو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ چھت پر رہ کر کیوں خود کو برباد کرو گی؟ اتنی سردی ہے، اب کیا میں دوبارہ سے جا کر چچا کو بلاؤں اور دروازہ توڑوں اور پھر تم تک پہنچوں؟ پھر اماں نے میری بات کا جواب دے ہی دیا، تجھے خدا کا واسطہ ہے میری بیٹی واپس چلی جا، نیچے آج مجھے مت تنگ کر، میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دے۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ وہ رب ہے، وہ کسی کی بھی سن سکتا ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اماں کی آواز سن کر میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ نہیں چاہتی تھی کہ اماں آدھی رات کو چیخ مارے اور کوئی سننے والا بھی نہ ہو اور بچانے والا بھی نہ ہو۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ رہی تھی۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے، نہ اماں نے دروازہ کھولا نہ میں وہاں سے اٹھی۔ سردی میں میرے ہاتھ پاؤں شن ہو رہے تھے، مجھے اپنا وجود اب بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی صبح کی اذان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے اذان پر اپنے آپ کو جھنجھوڑتے اور اٹھانے کی کوشش کی۔ اماں دروازہ نہیں کھول رہی تھیں۔ محلے میں ایک بار میں تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، جو کچھ پہلے ہو چکا تھا وہی کافی تھا۔ میں نیچے آ گئی، سوچا کہ شکور اور مشکور سے ان کی بات پوچھوں، ان کے ساتھ کیا ہوا اور اب آگے کیا کرنا ہے۔ اور صبح تو جیسے میں نے اپنی زندگی کا سب سے ناقابل یقین منظر دیکھا تھا۔ میں کیا دیکھتی ہوں، شکور اور مشکور اپنی اپنی جگہ پر الگ کھڑے ہیں۔ انہیں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ان کی بیویاں ان کے ساتھ کھڑی ناشتہ بنانے میں مدد کر رہی تھیں۔ شکور نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اور بہت خوش لگ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میری بہن، لگتا ہے میں بھی کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ پر یہ سب ممکن ہوا ہے،
آج ہی کی رات ممکن ہوا، اور یہ جو بھی گیا دیکھو تمہیں بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ میں تو اپنے آپ کو آزاد محسوس کر کے بہت خوش ہوں، اتنا خوش کہ بتا نہیں سکتا، پر یہ سب ہماری ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ہماری ماں کوشش نہیں کرتی تو ہم سب ایسی طرح اپنی زندگی گزار دیتے۔ زندگی کی یہ خوشیاں کبھی دیکھ نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ موت آ جاتی اور واپس ہم خاک میں مل جاتے۔ میں اپنے بھائی کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ ان کے جسم پر نہ کوئی زخم تھا، نہ ہی کوئی چھری کا نشان، نہ کینچی کا نشان، جس سے مجھے لگے کہ میرے بھائیوں کی سرجری ہوئی ہے یا اماں نے ان کا کوئی علاج کروایا ہے۔ مجھے اچانک اماں کی بات یاد آئی۔ شکور اور مشکور کی حقیقت پر یقین کرنے کے بعد مجھے یاد آیا، اماں کو تو میں چھت پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ صبح کے 6 بجے تھے، میں چھت پر گئی، اماں دروازہ کھولے بیٹھے خدا کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ ان کا سر سجدے میں تھا، جبکہ جائے نماز خالی تھی۔ میں اماں کی طرف دیکھنے لگی، یہ کیا کر دیا اماں تو نے؟ میں کیا کرتی بیٹی؟ مجھے بتاؤ، اس سے زیادہ سکون اور خوشی والی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرے دونوں بیٹے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور کیا مانگ سکتی تھی میں خدا سے؟ ٹھیک ہی کہا اماں۔ میں نے خالی جائے نماز کی طرف دیکھا، یہاں پر خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا اب موجود نہیں تھا۔ ابا کے جوانی کے دنوں میں جب وہ قاری ہوا کرتے تھے، دنیا میں کئی ملکوں میں تلاوت کے لیے بلائے جا چکے تھے، ابا کو غلاف کعبہ کا ٹکڑا ملا تھا، اور شاید انعام کے طور پر ہی ملا تھا۔ ابا کو امام صاحب نے ایک بات بڑی رازداری کے ساتھ بتائی تھی کہ تم اس غلاف کعبہ کے واسطے اللہ سے جو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، پر اس کے بعد ٹکڑا تم سے چھن جائے گا۔ پھر اللہ سے دعا تو کر سکتے ہو، لیکن اپنے کسی نیک نیتی اور عمل کا واسطہ دے کر یہ تم سے چھن جائے گا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، کبھی کوئی بلا وجہ کی ناجائز خواہش کے لیے اس غلاف کا استعمال مت کرنا۔ ابا نے یہ ٹکڑا اماں کو دے دیا تھا، اس کے بعد اماں نے اسے اپنے پاس ہی رکھا۔ کبھی زندگی میں کبھی کوئی ایسی نوبت نہیں آئی کہ اس کا استعمال کیا جاتا یا اللہ کے سامنے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے کوئی بات منوائی جاتی۔ پھر جب پھپھو نے اماں کو تانا دیا تو ان کو یہ بات یاد آئی، تو اماں اللہ سے دعا کرنے لگی، اتنی دعا کہ رو رو کر ہلکان ہو جاتی تھی۔ بالآخر غلاف کعبہ کا واسطہ بھی دے دیا، اور اس رات جب اماں کی دعا قبول ہوئی تو غلاف کا ٹکڑا اماں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہی تھا، ورنہ میرے بھائیوں کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ تو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی حل نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دونوں بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ خوش ہیں، لیکن مجھے کبھی ان کی پرانی حالت یاد آتی ہے تو یقین نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ لمحہ خواب تھا، یا یہ جو اب وقت گزر رہا ہے وہ ایک خواب ہے۔